बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाए बैठ जाए बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम नौ मुंतखब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेरे हम सब के कायद मियां नवाज शरीफ साहब, इंतहाई काबिल एहतराम नौ मुंतखब चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब राजा जफरुल हक साहब और इंतहाई काबिल एहतराम नौ मुंतखब सीनियर सदूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून व दीगर नौ मुंतखब मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अजीम शाहीनों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, मुस्लिम लीग के साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, मेंबरान कौमी सूबाई असेंबली और पाकिस्तान भर से आए हुए मुस्लिम लीग नून के मंदूब, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए कई हवालों से एक बड़ा खुशी का दिन है। खुशी का दिन इस हवाले से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पूरे पाकिस्तान से यहां पर मौजूद है और एक इंतहाई शफाफ तरीके से यहां पर इलेक्शन का इनेकाद हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत की पगड़ी उस शख्स के सर पर दोबारा आ पहुंची है जो इसका हकदार है। और वो अजीम साथी मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के, जिन्होंने बुरे वक्तों में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह, आनी दीवार की तरह मुस्लिम लीग नून का झंडा बुलंद किए रखा। आज कौम ने, आपने उनको मुंतखब करके हक अदा किया है और साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून एक अवामी पार्टी है। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है। बैठ जाए। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे जब पिछली मर्तबा पार्टी ने सदर मुंतखब किया तो मैं और मेरा खानदान जलावतनी में था और मुझे एक मोतबर शख्सियत का फोन आया कि शहबाज शरीफ साहब, आपको बहुत मुबारक हो। मैंने कहा जी खैर मुबारक कि आपको पार्टी ने सदर मुंतखब किया है, तो मैंने आपको लंदन में फूल भिजवाने हैं, कहां भिजवाऊं? मैंने कहा लंदन में जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूं वहां पर भिजवाना, मगर एक शर्त है। उन्होंने कहा कि क्या? मैंने कहा मुझे कागजी फूल भिजवाना क्योंकि मैं कागजी सदर हूं मैं। और हकीकत यही है कि सदर मैं रहा, मगर सारा इख्तियार उस शख्स के हाथ में था जो वाकई मुस्लिम लीग नून का रहबर भी है, कायद भी है और सदर भी है, मियां नवाज शरीफ। और आज मुझे मुकम्मल तौर पर मुझे आज बोझ हल्का हो चुका। आज मैं ना 13 में हूं ना 3 में हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यही ओहदा
اور یہی پارٹی کی عنایت، آپ کی عنایت کہ میں خادم پنجاب ہوں، میں اسی میں بہت خوش ہوں. بالکل میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں چند باتیں اب عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ پارٹی کے قائد بھی ہیں. آج دوبارہ صدارت کی پگڑی آپ کے سر اس عظیم مجمع نے رکھ دی ہے اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے عظیم ساتھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ جب صدر مسلم لیگ پاکستان بھر کے منتخب ہوئے تھے کئی سال پہلے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں، جیالوں اور مسلم لیگ کے عظیم کارکنوں کے ساتھ تحریک نجات چلائی تھی اور بالآخر تحریک نجات کامیاب ہوئی تھی اور آپ نے اس ملک کو دوبارہ مسلم لیگ کی حکومت بنوائی. کوچا کوچا گئے آپ، کریا گئے، دیہاتوں میں گئے، پہاڑوں میں گئے، گرمی میں، سردی میں، میران کی وادیوں میں، سرحد کے برف پوش پہاڑوں میں، پنجاب کے میدانوں میں، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو آپ نے ایک ایسی عظیم قوت بنایا کہ آپ نے پاکستان بھر میں مسلم لیگ کی حکومت عوام کے ووٹوں سے قائم کروائی. آج یہ صدارت آپ سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے. آج یہ ہال پکار کر آپ سے یہ سوال کر رہا ہے. آج پورا پاکستان میاں نواز شریف صاحب، یہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور آپ کے ساتھیوں سے سوال کر رہا ہے کہ آج مادر وطن جس نے آپ کو اور اس قوم کو اور اس سب کو اتنا کچھ دیا، آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے. آج اگر آپ نے اور پارٹی نے اپنا فرض ادا نہ کیا اور کرپشن کے بتوں کو پاش نہ کیا، زرداری کی دولت کو واپس ملک بنا لے کے آئے، اور یاد زرداری کی دولت اور یاد ہے زرداری کی دولت، اور وہ دولت کس کی ہے؟ دولت پاکستان کی ہے. وہ ایک غریب کی ہے، ہاری کی ہے، ایک بیوہ کی ہے، ایک یتیم کی ہے، ایک کینسر کی مریضہ کی ہے، ایک طالب علم کی ہے، ایک مزدور کی ہے جس کے پاؤں میں جوتی نہیں، آج بھی جوتی کے بغیر اس کے پاؤں میں کانٹے کی وجہ سے خون بہتا ہے. یہ دولت ان کی ہے. وہ کروڑوں لوگوں کے پاس جن کے پاس آج تعلیم کا آج نظام نہیں، ان کے پاس ایک چھت نہیں. اللہ کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتا ہے اور اللہ کی زمین فرش کا کام دیتی ہے. یہ دولت وہ ہے. نواز شریف صاحب یہ دولت کب جاری ہوگی؟ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وطن پکار کر آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آج عدلیہ کی عزت کو تار کیا جا رہا ہے. آج عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کو پاؤں تلے رولا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ NICL میں 6 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا اور عدالت عظمیٰ کو، جس کو مسلم لیگ نون اور پاکستان بھر کے عوام نے اور پارٹیوں نے اور کالے کوٹوں والوں نے اس کو بحال کیا. نواز شریف صاحب اس لیے نہیں کہ ان کے ہاتھوں تصویر ہو، اس لیے کہ قوم کی دولت کا پتا ہے.
وہ ججز کیا کہتے ہوں گے؟ عدالت عظمیٰ کی وہ بلڈنگ جو صرف یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے، اس کی ایک ایک اینٹ پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے، صدائیں دے رہی ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ججز کہ ہمیں تو آپ نے یہاں پر بٹھایا آزاد عدلیہ کے لیے، اور آج 63 سال بعد اگر باری آئی گئی اور موقع ملی گیا اور اس مال کی حقیقی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس نے ان کے اندر اتنی جرت پیدا کر دی کہ اربوں روپے کے ڈاکے بلکہ کھربوں روپے کے ڈاکے اور ڈاکوؤں کو اور چوروں کو لٹیروں کو ان کو نکیل ڈالنے کے لیے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی۔ تو آج جس طرح حکومت جس میں زرداری بھی شامل ہے، اور زرداری تو سب سے بڑا یہ علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ ہے،